بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں جو آج شام تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی نمائندے مذاکرات کے لیے آج پاکستان میں ہوں گے۔ ہم نے ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے وہ قبول کر لیں گے۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں گولیاں چلائی۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ خلاف ورزی کے باوجود امید ہے امن معاہدہ ہو جائے گا۔ علامہ ازیں نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو متوقع ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر کل شام مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچیں گے۔ امریکی صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان جائیں گے، جس پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ شاید کچھ دن بعد دیکھیں گے معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے بھی تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں اور کسی بھی وقت صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبرساں ادارے مہر نیوز کے مطابق محمد باقر کالیباف نے واضح کیا ہے کہ ایران ایک جانب سفارتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ دوسری جانب ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے جوہری حقوق سے محروم کرنے کا کوئی جواز حاصل نہیں۔ مسعود پزشکیان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران امن کے راستے پر قائم ہے اور خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی صدر نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانا نہیں چاہتا اور ہمیشہ امن اور استحکام کی پالیسی پر گامزن رہا ہے۔ ایرانی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایران کے جوہری حقوق سے محروم کرنے کا کوئی جواز حاصل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری حقوق استعمال نہیں کر سکتا، تاہم وہ یہ واضح نہیں کرتے کہ ایران نے آخر کون سا جرم کیا ہے۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ کوئی بھی ملک یا رہنما کسی قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے دفاع کا جائز حق رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کے لیے تیار ہے روس کی پیشکش۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ روسی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ روسی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی، اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایرانی فوج کا بحری جہاز پر امریکی حملے کا بہت جلد جواب دینے کا اعلان۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے امریکہ کی جانب سے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ بیان میں ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ امریکی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے کچھ امریکی فوج کے بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا ہے کہ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔
اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبِ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اب بھی ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ارجنٹائن کے صدر کے دورہ اسرائیل کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی آمریت کے خلاف کھڑا ہے جو دنیا میں دہشت پھیلاتا ہے، ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اور امریکہ سمیت موجودہ مغربی تہذیب کو مٹانے کے در پہ ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم حالت جنگ میں ہیں اور کسی بھی لمحے نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ 14 اپریل کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں دھمکی دی تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی جلد ختم ہو سکتی ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ناکام مذاکرات کے بعد اس کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کی بندرگاہوں پر مجوزہ امریکی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بات چیت ہوئی جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک اہم ہدف ایران سے تمام افزودہ جوہری مواد کا خاتمہ اور یورینیم کی افزودگی کو روکنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے جنگ بندی کے دوران میزائل ڈرون صلاحیت کو مضبوط کیا ہے، جنرل موسوی نے خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس کے کمانڈر جنرل موسوی نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے دوران اپنی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو مزید تیزی سے بحال اور مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے اپنے دفاعی ذخائر کو بہتر بنایا ہے۔ جنرل موسوی کا کہنا تھا کہ دشمن کو اپنے اسلحہ کے ذخائر دوبارہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مخالف فریقین کو بیرون ملک سے اسلحہ درآمد کرنا پڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نیٹو سے دستبردار نہیں ہوگا، نیٹو سیکرٹری جنرل کا دعویٰ۔ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے تعلقات کو درپیش چیلنجز کے باوجود امریکہ نیٹو سے دستبردار نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط نیٹو کے اندر ایک مضبوط یورپ کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مارک روٹے نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کے بعض ارکان سے واضح طور پر ناراض ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ اور نیٹو میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو غیر صحت مندانہ انحصار سے حقیقی شراکت داری پر مبنی ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکی جوہری چھتری یورپی سلامتی کی حتمی ضمانت ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ برقرار رہے گی۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے حال ہی میں متعدد موقع پر شکایت کی کہ نیٹو کے یورپی ممبران ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کرنے کو تیار نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس کے بندرگاہی شہر پر ڈرون حملہ۔ روس کے بندرگاہی شہر تو آپسے پر یوکرین نے ڈرون حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقامی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ حکام کے مطابق یوکرینی ڈرون حملے کے باعث تو آپسے کے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ امدادی ٹیمیں آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مقامی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جنوبی بندرگاہی شہر اوڈیسا میں حملوں کے دوران 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ روس کے حملوں میں یوکرینی دارالحکومت کیف میں کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ وسطی شہر دینپرو میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔